أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 19ویں رکوع کے آغاز سے اہل ایمان سے گفتگو شروع ہوئی۔ اب 3-4 مضامین ہوں گے کہ جو ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ایک تو ہوگا امت مسلمہ کو جنرل انسٹرکشنز، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی جنرل انسٹرکشن مسلمانوں کے لیے کہ صبر کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ اور صبر کا مظاہرہ کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، خواہ تم پر کچھ بھی حالات آئیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرو۔ یہ ایک مضمون چلے گا ساتھ ساتھ۔ اس کے ساتھ اب ایک مضمون ہوگا جس میں عبادات ہوں گی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 بنیادی عبادات ہیں، جن میں سے نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں تو مکی دور ہی میں ان کا حکم آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اب 2 عبادات جو ہیں وہ اب شروع ہوں گی مدنی دور میں۔ ان میں سے ایک روزہ ہے، 23ویں رکوع میں روزے اور رمضان کا ذکر ہوگا۔ چوتھی عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ اب حج جو ہے یہ فرض ہونے والا ہے، لیکن حج کہاں ہوتا ہے؟ یعنی نماز، زکوٰۃ اور روزہ یہ تو دنیا کے کسی خطے میں بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن حج مکہ مکرمہ کے بغیر کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ مکہ مکرمہ پر کنٹرول کس کا ہے؟ قریش کا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہاں جانے نہیں دیتے۔ اب مکہ مکرمہ کو اور مسجد حرام کو قریش کے تسلط سے آزاد کرانا ہے۔ اب یہ مضمون ہوگا قتال اور جہاد کا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اللہ کے راستے میں لڑنے کا، وہ مضمون بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ تیسرا مضمون ہوگا اب حلال و حرام، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے بات کا آغاز ہوگا، اور پھر آئلی زندگی میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، طلاق ہے، 1 طلاق کا کیا حکم ہے، 2 طلاق کے کیا حکم ہے، 3 طلاقیں ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری بار ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اس پر محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ یہ 3 لڑیاں ہیں، ایک سرخ رنگ کی ہے، ایک سبز رنگ کی ہے، ایک نیلے رنگ کی ہے، اور ان 3 لڑیوں کو آپ بٹ دیں تو رسی بن جائے گی۔ اب رسی میں کیا ہوگا؟ یہ تینوں رنگ جو ہے باری باری آئیں گے، سرخ سبز نیلا، پھر سرخ سبز نیلا، سرخ سبز نیلا۔ اب یہ مضمون آئیں گے، کبھی جو ہے وہ عبادات کا آئے گا موضوع، پھر کبھی حلال و حرام کا موضوع آئے گا، پھر جہاد و قتال کا مضمون آئے گا، پھر یہ مضمون جو ہے وہ آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، اور یہ چیز یہاں پر آپ کنٹینیو کریں گے کہ بیچ بیچ میں سے جو بنیادی انسٹرکشنز ہیں اس پر بھی آیات آئیں گی، حلال و حرام پر بھی آیات آئیں گی، عبادات کے ضمن میں روزے کا ذکر آئے گا، اور اس کے فوراً بعد پھر قتال و جہاد اور قتال کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ پھر حج کے معاملے میں، حج کے بارے میں بڑی بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ بھی آپ کو اسی سورہ بقرہ کے اندر ملیں گی۔ تو ارشاد ہوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لوگو کھاؤ زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا،
وان اور اس کا کہ تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں بھی کہتے رہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری سرٹن کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم نہ ہو، میرا خیال ہو اور میں اس کو منسوب کر دوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تو یہ تو بڑے بڑے گناہوں میں سے اور بڑے جرائم میں سے ایک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا بھلا اگر ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان کافروں کی ایسے ہے جیسے کوئی شخص پکارے ایک چیز کو جو نہ سنے اور جو نہ سنے سوائے ندا اور پکار کے. یعنی آپ ایزیوم کر لیں کہ وہ سن رہا ہے لیکن حقیقت میں تو وہ نہیں سن رہا اس لیے کہ جواب نہیں دے رہا. سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی وہ بات جو پہلے نوع انسانی کو خطاب کر کہی گئی حلال چیزیں کھانے کے بارے میں، اب وہ ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں پاکیزہ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر گزار بنو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کے بندے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جو غیر اللہ کی طرف نظر کی گئی ہوں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی حالت اضطرار میں ہو بشرطے کہ اس کے پیش نظر نافرمانی نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہاں بھی جان نکل رہی ہو تو ان حرام چیزوں کو کھانے کی اجازت ہے لیکن کھانا فرض نہیں ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جیسے ہمارے ہاں مثال ہے بہت بڑی کہ آل یاسر پر ابو جہل نے تشدد کیا. حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، جان دے دی، لیکن بیٹے کے سامنے ماں کی تذلیل کی گئی، بیٹے کی ہمت جواب دے گئی تو اس نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اللہ کے رسول میں تو یہ کلمہ کفر کہہ بیٹھا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا دل تو اس پر مطمئن نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. تو یعنی جان جب بالکل نکل رہی ہو تو اس وقت تو حرام کھانا کیا کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے لیکن آسن نہیں. جو مقام حضرت یاسر حضرت سمیہ کا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ عمار ابن یاسر کا نہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے کتاب میں سے اور اس کا تھوڑا سا دام وصول کر لیتے ہیں. یعنی کیوں چھپاتا ہے انسان؟ دنیا کی کوئی منفعت حاصل کرنے کے لیے جو ہمیشہ قلیل ہی ہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھرتے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن کلام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت چھوڑ کر عذاب خرید لیا. فما اصبرہم علی النار، تو کیا ہی ان کی انڈیورنس ہے آگ میں جلنے پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ،
لفی شقاق بعید، اور وہ لوگ کہ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اب وہ جو ساری بحث یہود نے چھیڑی تھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، کبھی کوئی نقطہ اٹھا لیا کبھی کوئی نقطہ اٹھا لیا، اب وہ ساری بحث کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے خانہ کعبہ کی طرف نماز میں رخ کرنا، اس کی فرضیت، اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یعنی 18ویں اور 17ویں اور 18ویں رکوع میں جو ایمفیسس ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، کبھی واحد کے صیغے میں کبھی جمع کے صیغے میں، جہاں بھی ہو رخ ادھر کرنا، جہاں سے بھی نکلو رخ ادھر کرنا، کبھی واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی مسلمانوں کو اجتماعی طور پر۔ لیکن اصولی بات کہ یہ بہرحال پورا کا پورا دین صرف قبلے رخ کے ہونے میں نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور قبلہ رخ ہونا نماز کی بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ یعنی نماز کے بھی دو حصے ہیں نا، ایک شرائط ہیں ایک ارکان ہیں۔ فرق کیا ہے؟ نماز کے باہر جو ہوتی ہیں وہ شرائط کہلاتی ہیں، مثلا جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کی نیت ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی شرائط ہیں، یہ نماز سے پہلے ہیں، انہیں شرائط کہتے ہیں۔ اور جو نماز کے اندر، یہ بھی فرائض ہیں، اور جو نماز کے اندر ہیں انہیں نماز کے ارکان کہتے ہیں، یہی فرق ہے۔ تو نماز کی شرائط میں سے ایک شرط قبلہ رخ ہونا ہے، کل نماز بھی یہ نہیں ہے، اور نماز بھی کل کا کل دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ وہ تو ایک پورا جامع ایک چیز ہے، اور اسی طرح مختلف اصطلاحات ہیں، تقوی ایک اصطلاح ہے، نیکی ایک اصطلاح ہے۔ اب ان سب کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اعمال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نیکی اور تقوی ایک اسپرٹ کا نام ہے، اگر انسان کے اندر ہو تو اس کی پوری شخصیت میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، حقیقت میں نیکی تو اس کی نیکی ہے جو مانے اللہ کو، آخرت کے دن کو، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں کو، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور وہ اپنا مال دے، مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، یعنی اپنا محبوب مال دے، کس کو دے؟ اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے میں، یا کسی کو قرض سے خلاصی دلانے میں۔ وَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کریں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وعدوں کو پورا کریں جب بھی کوئی معاہدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے بھوک میں، تکلیف میں، اور عین لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں متقی۔ یعنی اب اس پر نوٹ کیجئے جلدی جلدی اس آیت کے بارے میں کہ نیکی میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ نیکی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور آخرت میں اجر لینا ہو، اور اس کا طریقہ نبیوں، کتابوں اور فرشتوں کے ذریعے سے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہو، تب وہ نیکی بنتی ہے، ورنہ نیکی نہیں بنتی۔ پھر نیکی کے ضمن میں جو مختلف انسان کے رجحانات ہوتے ہیں ان سب کو کور کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے اس کا نیکی کا اپنا تصور ہے، بیوروکریٹس کا اپنا تصور ہے، اور جو بدماش قسم کے لوگ ہیں ان کا اپنا تصور ہے، چوروں اور ڈاکیوں کا اپنا تصور ہے، ڈاکوؤں کا اپنا تصور ہے، عوام الناس کا اپنا تصور ہے، کاروباری حضرات کا اپنا نیکی کا تصور ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بس نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں، بس انسان کو اپنا کام دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ بیوروکریٹک تصور ہے دین کا۔ ایک کاروباری تصور ہے کہ ہر سال حج اور عمرہ کیا جائے، لیکن کاروبار جو ہے وہ اسی طرح کیا جائے جیسے کاروبار کیا جاتا ہے، سود بھی لیا جائے، سود بھی دیا جائے، سود لیا بھی جائے، دیا بھی جائے، دو نمبری بھی کی جائے،
یہاں کا بنا ہوا مال جو ہے وہ جاپانی مال بنا کر اور چائنا کا مال بنا کر بیچا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر سال حج اور عمرہ ہونا چاہیے، یہ کاروباری تصور ہے دین کا۔ پھر جو ایون فاحشہ عورتیں ہیں وہ بھی یعنی جسم فروشی کو اپنا کاروبار سمجھتی ہیں، لیکن کوئی نعت کہہ کر اور کسی مزار پر جا کر کوئی دھمال کھیل کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا دین جو ہے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ جو دینی تصورات ہیں ان سب کی نفی کیا ہے کہ عقائد نمبر 1 درست ہوں، پھر اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ عام طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، معروف معنوں میں دیندار میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں کا پہ تہجد کا بھی اہتمام ہے، لیکن انسانی ہمدردی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہاں پر اعمال میں سر فہرست لایا جا رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال دے مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، اور اس کی بھی پھر ایک لسٹ بیان کی جا رہی ہے، اس میں بھی آرڈر آف پرائورٹی ہے۔ سب سے پہلے اقربا، یعنی دور جا کر یتیم خانے میں چندے دینا یہ نہیں، پہلے اقربا کا حق، پھر یتیموں کا حق، اور یتیموں میں بھی کوئی قرابت دار یتیم ہو تو اس کا حق جو ہے وہ یتیم خانے والے سے پہلے ہے، اور پھر اس کے بعد مساکین، مسافر، مانگنے والے اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر وہ نماز روزے کا بھی اہتمام کریں، اور پھر انسانی معاملات ان کے لیے ایک ایکسپریشن دے دیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ایفا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب کبھی وہ معاہدہ کر لے، اور اس کے بعد استقامت، کچھ ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جان کی دھمکی ہو، بالفعل قتل کر دیے جائیں، پھر بھی وہ اپنے اس راستے سے ہٹ نہ سکے جس کو انہوں نے درست سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، یہ ہیں راست کردار، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، فی القتلى، قتل کے معاملات میں، یعنی جان کے بدلے جان، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع، تو تابعداری کرنی چاہیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد بھی تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، اے عقل مندو، تمہاری زندگی قصاص لینے میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ یہاں تقوی کا مفہوم جو ہے وہ بچنا جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا، کہ تمہارا معاشرہ جو ہے وہ انارکی سے بچ سکے، اور وہاں جو بد نظمی ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اگر سب لوگ، ابھی آیت آئے گی دوسری کہ جس میں کہا جائے گا کہ معاف کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی انفرادی سطح پر معاف کرنا جو ہے اس سے انسان کا ذاتی اخلاق اور کردار بلند ہوتا ہے، لیکن اگر سب لوگ معافی کرتے رہیں تو جو فسادی اور فتنے والے لوگ ہوتے ہیں، انارکی پھیلانے والے، ان کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ لہذا معاشرہ جو ہے اس کی زندگی، اس کی حیات کس میں ہے؟ قصاص لینے میں۔ البتہ ذاتی طور پر تمہارے لیے معاف کرنا بہتر ہے، یعنی انسان کے دل چاہنا چاہیے اس کا معاف کرنے کو، لیکن ان دا پبلک انٹرسٹ، ان دا نیشنل انٹرسٹ وہ قصاص لے، یہ ہونی چاہیے سچویشن۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ بھی ان ابتدائی احکام میں سے ہے جو منسوخ ہو گئے دوسرے احکام کے آنے سے۔ یہاں وصیت کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جب وراثت کا قانون ہو گیا، قانون نازل ہو گیا، تو پھر وصیت فرض نہیں رہی، جو سورہ نساء میں آئے گا۔ تو فرمایا تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ جب بھی
تم میں سے کسی کو موت آئے، ان طرح کا کہ وہ چھوڑے خیرن الوصیت، وصیت اپنے مال کے لیے، کس کے حق میں؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے حق میں عمدہ طریقے سے، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو کوئی بھی بدلے گا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس نے سنی ہو، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے کہ جو اس کو بدلتے ہیں، وصیت کرنے والوں پر نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر جو کوئی ڈرے اس سے، وصیت کرنے والے سے طرف، جس کو ڈر ہو، فمن خافا، جسے خوف ہو، ڈر ہو وصیت کرنے والے سے طرف داری کا، جانبداری کا یا زیادتی کا، گناہ کا، فاصلہ، اور ان کے درمیان صلح کرا دے، پیچ اپ کرا دے، یعنی جو وصیت کی تھی وصیت کرنے والے نے، وہ تو زیادتی کی بنیاد پر کسی ایک طرف داری کی تھی اس نے، اور اب کوئی شخص جو ہے وہ اس مرنے والے کو گناہ سے بچانے کے لیے وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ تو صاف صاف کہے کہ مرنے والے نے وصیت تو یہ کی ہے، لیکن اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو مرنے والا جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، وہ ان کے درمیان کوئی صلح مصالحت کرائے، تو یہ کرنے کا کام ہے جس کو یہاں پر انکریج کیا جا رہا ہے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اب آگے روزے کا حکم۔ ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ یعنی خوف خدا کا درس دینا جو ہے یہ بڑا آسان ہے، لیکن واقعتاً انسان کے دل میں خوف خدا ہو یہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ جو کہا تھا نا بہادر شاہ ظفر نے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی میں درس تو بڑا اچھا دے لوں خوف خدا کا، لیکن جب مجھے غصہ آئے، تیش آئے، تو پھر میں اپنے آپ کو خدا ہی سمجھوں، فرعون سے کم میرا طرز عمل نہ ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس علم کا کہ مجھے خوف خدا کا بڑا علم ہے، لیکن جب وقت ہے خوف خدا کا اس وقت مجھے خوف خدا یاد نہ آئے۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ اب پھر ایک حکم آ رہا ہے کہ جو بعد میں اگلی آیت میں منسوخ ہو جائے گا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، البتہ جو لوگ مالدار ہوں، طاقت رکھتے ہوں، وہ روزہ رکھنے کی بجائے مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی نیکی کرے شوق کے ساتھ تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس طاقت ہے کسی کو مسکین کو کھانا کھلانے کی، پھر بھی وہ روزہ رکھے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، یا بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے 4 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، البتہ اگر تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اب آیا فائنل حکم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے اور ہدایت کے کھلے امتیازات کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب یہ حصہ جوں کا توں ریپیٹ ہو گیا، سوائے فا کی بجائے واو آ گیا۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے ہے بعد کے دنوں میں گنتی کا پورا کرنا۔ وہاں منکم بھی تھا، یہاں منکم نہیں ہے، لیکن اگلا حصہ جو ہے دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرما دیا ان مریضوں کے لیے کہ جن کو صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، وہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلا کر
اب اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن مطلقاً جو بھی صاحب ثروت لوگ ہوں ان کے لیے وہ حکم ساقط ہو گیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور کوئی تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزاری کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے مہینے میں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اس کا شکرانہ ہے روزہ بھی، اور اس کا شکرانہ ہے اس دین کے غلبے کی جد و جہد بھی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، قرآن مجید عطا کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریبی ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، یعنی جب انسان کو احساس ہو کہ جسے میں پکار رہا ہوں وہ سن ہی نہیں رہا، تو پھر انسان پکارے گا بھی تو ہاف ہارٹیڈلی پکارے گا، لیکن اگر محسوس ہو کہ سن رہا ہے مجھے، میری بات کو پاس ہی ہے، تو پھر انسان زیادہ یقین کے ساتھ اسے پکارتا ہے۔ تو جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن let it not be a one way traffic، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات سنیں، میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ راہ یاب ہو جائیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہاں ایک وضاحت ہے کہ اہل یہود کے ہاں روزہ جو تھا اس کا اصل وقت تو یہی تھا جو ہمارا ہے، لیکن اس میں ایک پابندی تھی کہ جب انسان سو گیا تو پھر روزہ شروع ہو گیا، یعنی مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب بھی سو گیا تو اٹھے گا تو سمجھو کہ روزہ شروع ہو چکا ہے، ویسے جاگتا رہے تو بس ٹھیک ہے۔ اس پہ یہاں پر ریلیکسیشن دے دی گئی اور وضاحت کر دی گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں کی طرف رغبت کرنا، ان سے بے حجاب ہونا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے مانند لباس ہیں، تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتی ہیں، تمہارے عیوب کو ڈھانپتی ہیں، اور تم ان کے لیے مانند لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تو تھے کہ یہ جائز نہیں ہے لیکن تم کیا بھی کرتے تھے ساتھ یہ۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، پس اللہ نے تمہیں معاف کیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے آرڈین کیا ہے، تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اولاد، یعنی میاں بیوی کے تعلق کے نتیجے میں اولاد ملتی ہے تو ان سے تعلق استوار کرو اب رمضان کی راتوں میں، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری دن کی سفید دھاری سے، دن کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے فجر کے وقت، یعنی رات ختم ہو جائے اور سفیدی جو ہے وہ طلوع ہونا شروع ہو جائے، صبح صادق۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ یہاں پر بعض لوگ کنفیوز ہوئے ہیں کہ جی رات تو ہوتی ہے، کہیں جا کر اندھیرا تو چھاتا ہے تقریباً آج 1.5 گھنٹے سے بھی زائد وقت کے بعد سورج غروب ہونے کے، لیکن ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں جو ہی سورج غروب ہوتا ہے۔ تو یہ جو 24 گھنٹے ہیں دن کے، اس کے 2 حصے ہیں، دن اور رات۔ دن شروع ہوتا ہے کب؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے۔ تو ویری سمپل، یعنی جو ہی سورج غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی، اور جو ہی سورج طلوع ہوا تو دن شروع ہو گیا۔ تو جو ہی سورج غروب ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے، لہذا اس وقت روزہ افطار کر لیا جاتا ہے۔ باقی جو اس کا ایگزیکٹ ہے وقت،
اس کا تعین ہوتا ہے سنت رسول سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت روزہ افطار کیا وہ روزے کے افطار کا وقت ہے اور وہ ہے غروب آفتاب. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور اپنی عورتوں سے نہ ملو, نہیں مراد یہاں پر جنسی تعلق کا استوار کرنا ہے جبکہ تم اعتکاف کے ہو, حالت اعتکاف میں ہو مساجد کے اندر. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم ان کے قریب بھی نہ جانا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ, یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھولتا ہے لوگوں کے لیے, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. یعنی انسان جب خالص اللہ کے لیے کسی کام سے رکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے, ورنہ وہ زبانی باتیں ہی کرتا رہ جاتا ہے. اور یہ خوف خدا یعنی خالص اللہ کے لیے اللہ سے ڈر کر کسی کام سے رکنا, یہ بہت اہم بات ہے. یعنی عام جو انسان کا معاملہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. یعنی آپ یہاں پر ترجمہ مجھ سے سن رہے ہیں, اب کسی موقع پر میں جب محسوس کروں گا کہ آپ میں سے کوئی جو ہے وہ میرے قریب ہے, اراؤنڈ ہے جہاں میں کھڑا ہوں, تو میں کسی غلط حرکت سے اوائڈ کروں گا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اصل میں کیا ہونا چاہیے کہ میں آپ سے نہ ڈروں, اللہ سے ڈروں, لیکن بالفعل ایسا ہوتا نہیں ہے. روزہ میں کیا سکھاتا ہے کہ یعنی بھوک بھی لگی ہے اور کھانا بھی بڑا مزے کا اویلیبل ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, پیاس بھی شدت کی لگی ہے اور فریج میں 20 قسم کے مشروب پڑے ہوئے ہیں, جی بھی چاہ رہا ہے, اور خالص اللہ کے لیے میں رکوں, تو یہ ہے جو پھر مجھے خوف خدا میرے دل میں پیدا کرے گا کہ مجھے کسی کام سے رکنا, کسی برائی سے رکنا خالص اللہ کے لیے آ جائے کہ میں رکوں صرف اللہ کے لیے, آپ کے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اب تقوی جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے, اس کا کوئی نہ کوئی ظہور ہونا چاہیے. اس کا ظہور کیا ہے؟ بہت سے اعتبارات سے اس کا ظہور ہو سکتا ہے, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر انسان میں کھانے پینے کے اندر, مال کے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو گئی تو پھر یہ انڈیکیشن ہے کہ واقعی اس میں خوف خدا پیدا ہوا ہے. لیکن اگر لین دین میں فیر نہیں ہوا, اس میں خوف خدا پیدا نہیں ہوا, تو پھر خوف خدا نہیں ہے. لہذا اب وہ کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اس رکوع کو, روزے کی آیات کو, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے یعنی نا حق نہ کھانا. یہ حق اور باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں, تو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اب اس کو نا حق کہہ دیں گے تو بالکل واضح ترجمہ ہو جائے گا, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور تم ایک دوسرے کا مال نا حق نہ کھاؤ. یعنی دنیا کا سارا کاروبار جو ہے وہ کیسے چلتا ہے؟ لین دین سے چلتا ہے. کوئی امپلائر ہے, کوئی امپلائی ہے. امپلائی جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہا ہے, امپلائر اس کو ریکمپنسیٹ کر رہا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ ادائیگی کر رہا ہے ایک مال کی, اور اس ادائیگی کے مطابق دکاندار جو ہے اس کو مال ڈیلیور کر رہا ہے. اب یہی معاملات جب فیئر طریقے سے ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ برحق ہوں گے, اور اگر انفیئر طریقے سے ہوں گے تو وہ ناحق ہوں گے. اب یہ فیئر اور انفیئر ایک ہے اخلاقی بنیاد پر کہ میں لین دین میں جھوٹ نہ بولوں, میں لین دین میں خیانت نہ کروں, وعدہ خلافی نہ کروں, مال کا نقص بتا کر بیچوں. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی تعلیمات ہیں. ملاوٹ نہ کروں, ناپ تول میں کمی نہ کروں, یہ اخلاقی ہیں. پھر کچھ ہیں کہ جو شریعت کی بنیاد پر حق اور ناحق ہیں, یعنی وہ لین دین کے طریقے جن کو شریعت نے حرام کر دیا ہے, ان کے اندر ملوث ہونا بھی کیا ہے؟ اس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اگر میں اللہ کا ماننے والا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. تو بڑی جامع آیت ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ,
اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، صرف وہی لو جس کا تمہیں حق ہے۔ ولا وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ ہی مال کو پہنچاؤ حاکموں تک، لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے، لوگوں کے مال سے مراد کیا ہے؟ پبلک فنڈ میں سے، پبلک پراپرٹی میں سے۔ ایک ہے کہ ہم آپس میں انفرادی سطح پر کوئی لین دین کر رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں، گو ہیڈ۔ ایک ہے کہ میں کسی سرکاری اہلکار کو جا کر کوئی تحفہ دیتا ہوں اور وہ مجھے ریٹرن کیسے کرتا ہے؟ اپنی جیب سے نہیں، پبلک فنڈ میں سے، یہاں اس کا ذکر ہے۔ رشوت اسی کا نام ہے نا، تو رشوت کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ رشوت کیا ہے؟ کہ کسی سرکاری اہلکار کو کوئی چیز پریزنٹ کرنا، کیوں؟ تاکہ وہ پبلک فنڈ میں سے تمہیں کوئی بینیفٹ دے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، ناحق، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یسألونک عن الاحلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں۔ ہلال کی جمع ہے اہلہ، چاند کا ہے نا، ہلال اور مون جو ہے، یعنی بدر اور ہلال، یعنی 14ویں کی چاند کو بدر کہتے ہیں، اور یہ جو پہلی دوسری کا چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں، کریسنٹ۔ تو ہر مہینے کیا ہوتا ہے؟ چاند پہلے کریسنٹ ہوتا ہے، پھر بدر بنتا ہے، اور پھر وہ ہلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ وائی از اٹ سو؟ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، والحج، اور حج کے تعین کا ذریعہ ہے کہ حج کب ہوگا۔ عرب کے کلچر میں جو سینٹرل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے۔ یعنی آج بھی سعودی عرب میں آپ اگر جائیں گے تو وہاں ان کی ساری ایکٹیویٹی کا اصل مرکز حج ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ساری دنیا میں سمر ویکیشنز ہوتی ہیں، یعنی اسکولوں میں 2-3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں سمر میں۔ یہاں تو خیر سمر بڑی شدت کا ہوتا ہے، لیکن یورپ میں، ویسٹ میں، یہاں شدت کا سمر نہیں ہوتا، وہاں ریکریشن کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن سعودی عرب میں یہ 3-4 مہینے کی چھٹیاں حج سیزن میں ہوتی ہیں، تو ان کی ساری ایکٹیویٹی کا مرکز کیا ہے؟ حج۔ جو نوجوان کالجز میں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، موسم حج میں ان کے لیے بے شمار جاب اپرچونٹیز نکلتی ہیں۔ پھر لاکھوں افراد پوری دنیا سے مکے میں پہنچنے والے ہیں، ان کی ارینجمنٹ کے لیے جاب اپرچونٹیز نکلتی ہیں، بزنس اپرچونٹیز نکلتی ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ وہاں انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ کنزیوم کرنا ہے، پھر وہی نہیں ہے، پھر یہی کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں جاتی ہیں، وہاں سے بک کر پھر تحفے کے طور پر یہاں پر واپس آتی ہیں، تو وہ بھی تو ایک بزنس ایکٹیویٹی ہے ساری کی ساری۔ تو وہ ساری کی ساری کس سے گرد گھوم رہی ہے؟ حج۔ حج کب ہے؟ اس مہینے ہے کہ اگلے مہینے ہے کہ اس سے اگلے مہینے ہے؟ یہ کون تعین کرتا ہے؟ یہی ہلال تعین کرتے ہیں کہ حج کا مہینہ کون سا ہے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں ہلالوں کے بارے میں، کہو کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے اور حج کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ وہاں ایک بدعت تھی کہ جو شخص حج کرنے کے لیے گھر سے نکل جائے تو وہ اگر واپس گھر آئے تو یہ نحوست کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اگر آنا ہی پڑ جائے تو سیدھے راستے سے نہیں بلکہ دیوار پھلان کر یا پیچھے سے دیوار توڑ کر اندر آتے تھے۔ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ بدعت تھی، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اصل میں نیکی تو اس کی ہے کہ جو خدا خوفی اپنے دل میں پیدا کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ آگے نے وہ لڑی، یعنی روزے کی عبادت سے بات شروع ہوئی، اور اب روزے سے تم تیار ہو گئے، سپاہی بن گئے اللہ کے، یعنی روزے کی
عبادت جو ہے اس کے لفظ صوم استعمال ہوا ہے. پرانی جو عربی زبان تھی کلام عرب، تو عربوں کے ہاں صوم گھوڑوں کی ایک ریاضت کو کہتے تھے. اونٹ اور گھوڑا یہ دونوں سواریاں تھی عربوں کی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اونٹ جو ہے یہ رف اینڈ ٹف اینیمل ہے. 2 ہفتے بغیر کھائے پیے یہ آپ کو سروس دے سکتا ہے. ویر ایز گھوڑا جو ہے یہ ایک نازک جانور ہے، ٹہل سیوا مانگتا ہے. گھوڑے سے کام لینا ہے تو ذرا خوب اس کی ٹہل سیوا آپ کریں. وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جی آپ مجھے روز جو ہے وہ کھجلی بھی کریں جسم پر، تب جو ہے وہ گھوڑے کا نخرہ پورا ہوتا ہے. کھجلی نہ کریں تب بھی وہ جو ہے آپ کو سروس نہیں دیتا. باقی کھلانا پلانا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن دوسری طرف گھوڑا بڑا سبک رفتار ہے. جنگ کے لیے بہت مفید ہے کہ آپ شب خون ماریں اور فٹافٹ وہاں سے بھاگ کے آ جائیں. لیکن گھوڑا جو ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے کھلاؤ پلاؤ مالش والش کرو پھر میں تمہارے کام آؤں گا. تو عرب کیا کرتے تھے کہ اپنے گھوڑوں کو، گھوڑے کے چھوٹے بچوں کو شروع ہی سے دھوپ میں کھڑا کرتے تھے بھوکا اور پیاسا، تاکہ وہ بھوک اور پیاس رہنے کا عادی ہو جائے، جسٹ لائک کیمل، اونٹ کی طرح. اس ریاضت کو کہتے تھے صوم. تو جیسے عرب اپنے گھوڑے کو جہاد کے لیے تیار کرتا تھا، تو مسلمان کے لیے بھی روزہ جو ہے یہ مجاہد بننے کی ایک پریکٹس ہے. روزہ رکھ لیے تم نے، اب تم مستعد ہو گئے، بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہو. لہذا اگلا کام کیا ہے کہ تم اللہ کے سپاہی بن جاؤ اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ فَلَا تَعْتَدُوا، اور لڑو اللہ کے راستے میں ان سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. ہاں زیادتی نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال باہر کرو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مکہ مکرمہ. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ و فساد یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. آج بھی یعنی جو سیکولر ٹرینڈز ہیں، جو سیکولر ویلیوز ہیں، ان کے اعتبار سے کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے یہ تو ہے جرم عظیم. لیکن زندہ چھوڑو کسی انسان کو اور زندہ کا خون چوستے رہو، یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ ایکسپلائٹیشن جائز ہے، ظلم جائز ہے، لیکن سیدھا سیدھا قتل کرنا جائز نہیں ہے. اب یہاں کا کہا جا رہا ہے، اس کا الٹ کہا جا رہا ہے. یہ فتنہ و فساد جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ بڑا جرم ہے ایون قتل سے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مت لڑائی کرنا ان سے مسجد حرام کے پاس. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں مسجد حرام کے پاس. یعنی مسجد حرام کی حرمت کو پامال نہ کرنا پہلے، ہاں وہ کریں تو پھر لحاظ بھی نہ کرنا ان کا. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، لیکن اگر وہ مسجد حرام کے پاس بھی تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر بے شک انہیں مار دینا، قتل کر دینا. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہ کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، لڑائی کب تک ہوگی؟ ان سے لڑتے رہنا. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ کی وضاحت میں کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اللہ کی بغاوت ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے. اس وقت تک جنگ جاری رہے گی. فَإِنِ انْتَهَوْا، لیکن اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے. والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے. یعنی قصاص جو ہے وہ حرمات کا ہوگا، ادب کی چیزوں کا ہوگا. جو چیزیں محترم ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا. فمن اعتدی،
علیکم، لیکن اگر وہ تم پر زیادتی کریں فاتدو علیہ، جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو بمثل ما عدا علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اب حج کا حکم شروع ہو گیا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم گر جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کچھ بھی قربانی میں سے میسر ہو وہیں پر کر دو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر روک دیا گیا اس سال عمرہ ادا کرنے سے، تو وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے اتباع میں قربانی کر دی اور سر مڈوا لیے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور حجامت نہ کراؤ، اپنے سر نہ مڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے محل کو پہنچ جائے۔ اور جو لوگ اب حج کرتے ہیں اور انہوں نے قربانی کے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹائم بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہوگی، اس کے بعد آپ سر منڈوا سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو جو کوئی بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی، تو وہ بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی کی شکل میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کو ملا کر حج کے ساتھ، تو اس پر جو بھی میسر ہو قربانی میں سے وہ دے۔ اب یہ حج تمتع کا ذکر ہو رہا ہے۔ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ آپ یہاں سے گئے، اور عام طور پر جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو حج تمتع ادا کرتے ہیں، تو حج میں ابھی کچھ دن باقی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم انٹر ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں یا میقات کی حدود میں، تو ہم احرام یہیں سے باندھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو ہے حج قران کرنا، کہ آپ ایک ہی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ ادا کریں، پھر احرام کھولے نہیں، پھر حج میں آپ داخل ہو جائیں۔ اس کا ثواب زیادہ ہے کہ آپ نے دونوں چیزیں ملا لی، عمرہ بھی اور حج بھی۔ لیکن یہاں ایک رعایت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ حج سے پہلے عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، عمرہ ادا کریں اور پھر احرام کھول دیں، اور پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام نئے سرے سے باندھیں۔ یہ اس کا ذکر ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا نہ پائے قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کے ذمے ہے 3 دن کا روزہ ایام حج میں، وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے واپس آ کر۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو حج تمتع کی پروویژن ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے گرد و نواح میں نہ رہتے ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے جو ہیں وہ جانے پہچانے ہیں، حج سیزن۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان میں اپنے اوپر حج کو لازم کرے، یعنی حج کی نیت کرے، حج کا احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر نہ تو وہ اپنی بیوی سے بے حجاب ہو سکتا ہے، اور رفث جو ہے یہ تمام جتنے بھی سیکس ریلیٹڈ جو ہیں وہ چیزیں ہیں ان سب کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ بے حیائی کی کوئی بات جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، تو نہ تو وہ رفض کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کی اسے اجازت ہے، اور نہ ہی جھگڑا کرنے کی اسے اجازت ہے حج کے اختتام تک۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی میں سے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور خوب زاد راہ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ خوف خدا ہے، کہ انسان جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھ لے، کپڑے بھی پورے رکھ لے، پیسے بھی رکھ لے، لیکن دل میں
خوف خدا کے بغیر حج کرنے کے لیے چلا جائے تو یہ سمجھ لیے کہ وہ بے سر و سامان چلا گیا، اور خوف خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے جائے تو وہ ہے اصل زاد راہ۔ وخیر زاد التقویٰ فإن خیر زاد التقویٰ، تو یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے دل والو، اے ہوش مندو، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی وہاں پر کوئی کاروبار بھی ساتھ کر لو، یہاں سے کوئی چیز لے جاؤ وہاں بیچ لو، یا وہاں سے کوئی چیز خرید کے لے آؤ یہاں آ کے اسے بیچ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انسان کو اس دنیا میں ملتا ہے قرآن مجید اسے رزق اور فضل قرار دیتا ہے۔ رزق کا ترجمہ کیا ہے؟ پروویژن، جو چیز بھی پرووائیڈ کی جائے، اور فضل کیا ہے؟ عنایت، دین، کمائی نہیں ہے۔ قرآن مجید بالعموم کمائی کہتا ہے اعمال کو، اور دنیا کے سارے مال و متاع کو، اولاد کو کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فضل۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ہمارا یعنی تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ ایک شخص بڑی محنت کرتا ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو سونے کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا روز کا ہے نا آبزرویشن۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے۔ سب شادی کرتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے، بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوبصورت بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بدصورت بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذہین بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے کنذین بناتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ کی دین ہے، اس کی عطا ہے، وہ انسان کی کمائی نہیں ہے۔ تو فضل کو تلاش کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم وہاں پر معاشی ایکٹیویٹی کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے اس کو جا کر تلاش کر لو۔ یعنی صبح گھر سے نکل کر دکان پر جانا کمائی کے لیے نہیں ہے، ڈھونڈنے کے لیے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے، جو کچھ اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے میں جاؤں اور وہاں سے وہ لے کر آ جاؤں۔ ملے گا وہی جو اللہ مجھے عطا کرنا چاہے گا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرنا مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرنا جیسے اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے، تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے قبل تم یقیناً گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور پھر لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹیں، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یہ منی میں قیام ہے۔ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یعنی عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ منی میں قیام کے دوران وہ اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھتے تھے، یعنی محفلیں لگتی تھیں اور اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بڑا اہم حصہ ہے، اس کو غور سے پڑھیے۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، یہاں لفظ حسنہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لہذا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو، جس کی جمع حسنات ہے۔ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ جنت۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ اب یہاں پر کمائی سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ،
گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو. فمن تعجل فی یومین، یہ بھی منا کا قیام ہے کہ آپ 2 دن قیام کر کے بھی وہاں 12 ذی الحج کو بھی واپس آ سکتے ہیں اور 1 دن مزید قیام کر کے 13 کو بھی آ سکتے ہیں. فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کرے یعنی 2 ہی دن کے بعد آ جائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے یعنی 1 دن اور قیام کرے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، بشرطے کہ دل میں خوف خدا ہو. کسی سے شاباش لینا کہ جی میں 1 دن اور بھی قیام کر کے آ رہا ہوں، یہ مطلوب نہ ہو. 1 دن اور بھی ٹھہرے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوف خدا کے ساتھ ٹھہرے، اور پہلے بھی آئے تو خوف خدا کے ساتھ آئے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یاد رکھو کہ تم اسی کے حضور جمع کیے جانے والے ہو. ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات دنیاوی زندگی میں بڑا امپریس کرتی ہے. یعنی فلور آف دی ہاؤس پر جب اسمبلی میں تقریر فرما رہے ہوں گے تو محسوس ہوگا کہ ان جیسا انسان دوست آدمی دنیا میں آج تک پیدا ہی کوئی نہیں ہو. لیکن وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس پر اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت جھگڑالو شخص ہوگا. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹے گا یعنی اپنے علاقے میں جائے گا، سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تو وہ دوڑتا پھرے گا اپنی زمین میں تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتیاں اور جانوں کو تباہ کرے. یعنی اس کا تکبر اور انانیت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی غریب نے اس کے سامنے جو ہے وہ سامنے سے وہ گزر گیا تو اس کو جان سے مار دے گا. وہ ذرا اونچی آواز میں بول پڑا، اس کے گھر کو، اس کے بال بچوں کو جلا دے گا. ایسے واقعات آپ کو اپنی یعنی اسی آج بھی دنیا میں نظر آتے ہیں. ان کا ذکر ہو رہا ہے. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا غرور اس کو اور زیادہ آمادہ کر دیتا ہے گناہ پر. فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بڑی زبردست آیت ہے. اے ایمان والو، اللہ کے دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا. یعنی معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے وہ تو چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اسلام میں پورا داخل ہونے سے آپ کو روک لے. یعنی وہ جو سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ وہ سامنے سے بھی حملہ کرے گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. سامنے سے حملہ کیا ہے کہ اسلام میں داخل نہ ہونے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرا دے، یا اس سے بھی پہلے اللہ ہی کو نہ مانے، کوئی ملحد ہو جائے. پھر مان لے تو آخرت کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کرے تو رسول کا انکار کرا دے، رسول کو مان لے تو ختم نبوت کا انکار کرا دے. یعنی ہر قدم پر وہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملے کرے گا. اور کوئی اسلام میں داخل ہو جائے اسے کہے گا کہ اب عمل کی کیا ضرورت ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. پھر کہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ اچھا نماز روزہ کر لو. باقی گھریلو زندگی، رسم و رواج، ان پر پورا پورا عمل کرو. کاروبار جیسے کرو جیسے منڈی میں ہوتا ہے، سود بھی لو، دو بھی، اور ساری حرام خوریاں جو باقی لوگ کرتے ہیں تم بھی کرو، بخشے بخشائے. کوئی کہے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی چاہیے، پھر کہ ہاں بس یہ کر لو لیکن دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرو. کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو پھر اسے بھی روکے گا شیطان آ کے کہ بس زبان سے کہہ دو، لیکن کوئی اس میں زیادہ آگے جب بڑھ کر اور اللہ کے دین کو زبردستی قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے معاذ اللہ وہ درست نہیں تھا.
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھیں گے، اس میں تو بہرحال ایمانیات سے لے کر اللہ کے دین کے غلبے کی ساری جد و جہد جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اے ایمان والو، دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش پاک کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُمْ، پھر اگر تم گمراہ ہونے لگو، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں پہنچ چکے ہوں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کیا یہ راہ دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں صرف اس کے کہ آئے ان پر ابر کے سائبانوں میں سے اللہ ان کو نظر آئے، والملائکۃ، یا فرشتے اترے، وقضی الامر، اور قصہ چکا دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آسمان میں سے نکل کر نیچے آئے یا فرشتے اترے، تو قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ فرشتے تو جب آتے ہیں تو پھر کام تمام کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا یہ اس کے منتظر ہیں؟ یعنی شارٹ آف دیٹ تم انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام ایشوز، تمام کے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف ریفر بیک کیے جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔